اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ وعلیکم اللہ اللہ۔ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر الحمدللہ رب العالمین کہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے قرآن پاک کو درست تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، اور اس کلاس سفر تجوید کے تحت آپ تمام بچیاں اس قابل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ آگے اسی طرح نئے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکیں۔ تو یہ سفر تجوید کی جو کلاس صرف آپ کو سکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں آن لائن پڑھانے کے لیے بچیوں کو تیار کرنے کا ایک مرحلہ ہے۔ آپ جیسے یہاں پر بہت سارے لیکچرز نوٹ کر رہی ہیں، بہت سارے لیکچرز کو دیکھ کر سمجھ رہی ہیں، بہت ساری بچیاں تجوید پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اسکرین پر پڑھنا، آن لائن پڑھنا ایک ڈیفرنٹ تجربہ ہوتا ہے، اور اس پریکٹس سے آپ لوگوں کو کانفیڈینس آئے گا، آپ اسکرین پر پڑھنا اور پڑھانا سیکھ سکیں گی۔ لہٰذا صرف یہاں نوٹس مت دیکھا کریں، پڑھانے کا انداز بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، کس طرح کس مرحلے پر ہم سلائڈس بنا رہے ہیں، سلائڈس کو چینج کر رہے ہیں، کلاس کو کس طرح سے ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ آمنے سامنے بیٹھا ہوا جب ہوتا ہے تو اس کو پڑھانا بہت آسان ہوتا ہے، مدارس میں پڑھانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آن لائن میں ہمارا رشتہ آواز کا ہے، ہم نے اپنی آواز کے ذریعے پوری کلاس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور آواز ہی کے ذریعے ہم نے اپنا جو مقصد ہے، اپنا جو سبق ہے، وہ آپ کے ذہنوں میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہماری کلاس کا رول ہے، ہم نے باقاعدگی سے آنا ہے، چھٹی الاؤ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بہت ضرورت کے تحت کوئی چھٹی کرنی پڑ رہی ہے تو آپ نے لیو دینی ہوگی، پہلے سے کلاس میں آ کے مطلع کرنا ہوگا کہ ہماری لیو ہے۔ دوسری چیز، ریگولر کا جو سبق ہوتا ہے اسے ہم نے روز ہی یاد کرنا ہے، اس پرپس پہ چھوڑ دیں کل دیکھ لیں گے، پرسوں دیکھ لیں گے، یہ ہمیں آتا ہے، نو، ہر دن اس طرح سے بیٹھنا ہے جس طرح آج ہی ہمارا یہ پہلا دن ہے۔ تو جب بھی ہم اسباق کو پہلے دن کی طرح پڑھتے ہیں تو زیادہ توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس طرح جو لیسنز کمپلیٹ ہوتے جائیں ان کو اپنی ہسٹری میں کہیں گما نہیں دینا ہے، بلکہ آپ نے ان کو ریگولر کی بنیاد پر ان کو جانچتے رہنا ہے۔ اسی پرپس پر آپ کے ساتھ نوٹس بھی شیئر کیے گئے ہیں، اور یہ نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں جو بچیاں کاپی بنا رہی ہیں، جہاں ان سے مس ہو گیا ہے، جو نہیں لکھ پائی ہیں، تو ان کے پاس ایک ریٹن نوٹس ہوں جس میں وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، وہ معلومات حاصل کر سکے کہ ہاں اس چیز کو ہم نے کیسے پڑھا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اور ہمیں قرآن پڑھنے کی ذمہ داری دی، تو ہم نے اب اس ذمہ داری کو پورے احسن طریقے سے ادا کرنا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری دل لگا کر اور پوری محنت کر کر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انجام تک بخیر و عافیت پہنچائیں گے۔ آج ہماری کلاس کا سبق نمبر 2، لیسن 2 ہے مرکبات۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ مرکبات یہ ہمارے لیسن 1 ہم نے مفردات پڑھا، اور اس کو بہت تفصیل کے ساتھ، اس پر ہماری 12 کلاسز ہوئیں اور بہت تفصیل سے ہم نے وہ لیسن پڑھا۔ آج کے لیسن جو ہمارا مرکبات ہے، مرکبات دراصل ادھوری شکلیں اور آوازوں کا سنگم ہے، آوازوں کا ملنا ہے، اور ان کو ہم نے کیسے جانیں گے؟ تو مرکب کی سب سے پہلے آپ کو تعریف پتہ ہونی چاہیے کہ مرکب اصل میں کہتے کیسے ہیں۔
ہر حرف کی کوئی نہ کوئی ادھوری شکل ضرور ہوتی ہے۔ دو یا دو سے زیادہ حروف کا آپس میں مل کر ایک لفظ جب بناتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے مرکب۔ جب دو یا دو سے زیادہ حروف آپس میں مل کر ایک لفظ بنائیں تو اسے کہا جاتا ہے مرکب۔ جیسے دیکھیں یہاں پر ہے کاف ایک علیحدہ حرف ہے، تا ایک علیحدہ حرف ہے، با ایک علیحدہ حرف ہے۔ اب جب یہ تینوں ملا کے ہم لکھتے ہیں تو پھر اب یہ ایک ورڈ بن گیا کتابہ، ٹھیک ہے، یا کتب۔ مختلف اس کے پروناؤنسیشن ہے اور مختلف میننگز بنیں گے، لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ مرکب کی تعریف ہے دو یا دو سے زیادہ حروف کا آپس میں مل کر ایک لفظ بنانا مرکب کہلاتا ہے۔ مفردات اور مرکبات میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلا فرق، ہم مفردات میں ہر لفظ کو علیحدہ علیحدہ مکمل پڑھتے ہیں، جیسے ب، ت، ث، مکمل ادائیگی کے ساتھ، جبکہ مرکبات میں ہمارا پڑھنے کا انداز ادھورا ہوتا ہے، ہم اعراب کے ساتھ پڑھنے کے اندر ہوتے ہیں، یعنی ہم وہاں پر اس کے اصل پروناؤنسیشن پر نہیں جاتے ہیں، ہم وہاں پر محتاج ہو جاتے ہیں اعراب کے۔ تو مرکب لفظ کو کبھی بھی ہم بغیر اعراب کے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے اگر آپ کے سامنے کاف تا با لکھا ہے تو یہ کتبہ ہے، کتبہ ہے، کتابہ ہے، کیا لکھا ہوا ہے، تو ہمیں اعراب لگانے پڑیں گے تبھی ہم صحیح پروناؤنسیشن کر سکیں گے، جبکہ مفردات میں ہمیں کسی اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مفردات میں ہم مکمل شکل کے ساتھ، با ایک بورڈ لیٹر کی طرح تھا، کشتی نما لکھا ہوا تھا، جیم کی ایک مکمل شکل تھی، اور لام کی مکمل شکل، یا کی مکمل شکل تھی، لیکن مرکبات میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، ہم ادھوری شکلیں لکھتے ہیں۔ مفردات میں ہم مکمل آواز کے ساتھ ساؤنڈز کو ادا کرتے ہیں، جبکہ مرکبات میں ہم ادھوری ساؤنڈز، جیسے با، ب، اب ہم یہ نہیں پڑھیں گے، اب اس کے اوپر جو زبر زیر پیش لگا تو ہم ب، بی، بو، بکرا، بکف رو، ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے، ہم ادھوری ساؤنڈز کے ساتھ اس کے اعراب کے انڈر ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ مرکبات میں ہم کیا سیکھیں گے؟ نمبر 1، حروف کی ادھوری شکلیں، اس لیے اپنے پاس کاپی پینسل تیار رکھیے گا، ہم ہر حرف کو اس کی ادھوری شکل کے ساتھ پہچانیں گے۔ نمبر 2، ہر حرف کی ادھوری، جس طرح شکل ادھوری ہوگی اس کی ادھوری آواز بھی بنے گی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک حرف کو کتنی شکلوں میں، کتنی خطاطی کے طرز پر لکھا گیا ہے، ہم اس کی بھی شناخت اسی لیسن میں کرتے ہیں۔ جیسے با ہمیشہ شروع میں جو با کو بورڈ لیٹر کہا جاتا ہے، کشتی نما، تو ہمیشہ جب مرکبات ہم بناتے ہیں تو مرکبات میں ہمیشہ سر کو ہم لیتے ہیں، یعنی ہاف لیٹر لیا جاتا ہے، اور ہاف لیٹر میں صرف ہم اس کا سر لیتے ہیں، باقی جسم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح با کو ہاف لیا جائے گا، اور اگر درمیان میں آئے پھر بھی اس کو ہاف لکھا جائے گا، اور اگر اخیر میں آئے تو مکمل لکھا جائے گا۔ تو حروف کی جو ادھوری شکلیں ہوتی ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے ابھی پڑھتے ہیں۔ تو مفردات میں ہم نے حروف کو مکمل لکھا اور مکمل پڑھا، مرکبات میں ہم ادھورا لکھ رہے ہیں، لیکن جب تک اب ہمارے پاس اعراب نہیں ہوں گے ہم ان کو ملا نہیں سکیں گے۔ تو ہم مرکبات میں بھی ہم حروف کو پہچانیں گے کہ ہاں یہ با لکھا ہوا ہے، یہ لام لکھا ہوا ہے، یہ جیم لکھا ہوا ہے، لیکن جب تک ان کے پاس اعراب نہیں ہوں گے ہم ان کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو لفظ جو ہے وہ مسلسل پڑھے جاتے ہیں، ہمارے منہ سے ایک ساتھ ایک ہی جملے میں کتنے الفاظ نکل آتے ہیں۔ اب ایک ایک لفظ کے اندر 4 5 5 حروف اکٹھے ہیں، بہت تیزی کے ساؤنڈ باکس کام کر رہا ہے، پیچھے سے ایک ساؤنڈ آ رہا ہے، منہ، ہونٹ، حلق سب اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ تو جس چیز کی ادائیگی میں اللہ نے ہمارے لیے مشکل نہیں رکھی ہوئی اس کو توجہ سے پڑھنا ہی اصل ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں خطاطی میں ایک ہی حرف کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، جیسے عین ہے، عین کو کبھی ادھوری شکل میں مختلف سمتوں میں لکھا ہوا ہے، میم کی بہت ساری شکلیں ادھوری ہیں، حمزہ کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو حروف کو ہم نے جب بھی کوئی ورڈ دیکھنا ہے تو مرکبات پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب آپ کے سامنے کوئی ورڈ آتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے پہچان جائے، ہاں بھئی یہ الف ہے، یہ لام ہے، یہ ہا ہے، یہ میم ہے، دال ہے، اور یہ کس وقت آپ پہچانیں گی؟ جب آپ کے پاس یہ فلٹر ہوگا، اور یہ فلٹر ہے حروف کی پہچان کا۔ یہ آپ کے پاس کیسے آئے گا؟
آپ کے پاس جب ہر حرف کی ادھوری شکل یاد ہوگی، ہاں اس کی ادھوری شکل یہ بن رہی ہے، ہاں اس کی ادھوری شکل یہ بن رہی ہے، تو جب ادھوری شکلیں یاد ہوتی ہیں تو تبھی ہم کسی بھی مرکب کو بہتر انداز میں جان سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں آپ کے سامنے مشق کراتی ہوں، آپ کے سامنے کاف تابا کتابا یا کتیبا یا کتابا، کچھ بھی اعراب پر توجہ نہیں دینی، ہم نے صرف ورڈ۔ اگر میں آپ کے سامنے بورڈ پر یہ لفظ لکھتی ہوں تو اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس میں پہلا ورڈ لیٹر کون سا ہے؟ آپ کیا بتائیں گی؟ کاف۔ دوسرا لیٹر کون سا ہے؟ تا۔ اور تیسرا لیٹر کون سا ہے؟ با۔ اسے کہتے ہیں الفاظ کا توڑنا اور جوڑنا، جو ہم نے بچپن میں اردو میں سیکھا تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے عرب میں بھی جب آپ حروف کو پہچانتے ہیں تو پھر حروف سے الفاظ بنانے اور الفاظ کو توڑتے اور جوڑتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ہمیں یہ نشاندہی ہو سکے کہ آیا ہمیں ورڈ سمجھ میں آیا، الفاظ بنانے آیا۔ جیسے دیکھیں الحمد، الف لام ہا میم دال، ہم نے اس کی مکمل شکلیں لکھی۔ الرحمن، الف لام را ہا میم نون، ٹھیک ہے؟ تو اب اتنے سارے لیٹرز مل کر ایک نیا ورڈ انہوں نے بنا دیا۔ تو مرکبات سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اتنا ٹائم اس پہ کیوں ویسٹ کریں؟ ہم بس مرکبات تو ہمیں آتے ہیں، ہم کیوں سیکھیں؟ سب سے پہلے ہمیں حروف کی شکلوں کی پہچان ہوگی کہ قرآن پاک میں حروف کتنی شکلوں میں لکھا گیا ہے۔ نمبر 2، صحیح آواز کیسے ہم نے نکالنی ہے۔ اسی طرح الفاظ کو جوڑتے کیسے ہیں، اگر کوئی حرف آگے پیچھے ہم کر لیتے ہیں ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے۔ اسی طرح تجوید کے قواعد سیکھنے میں بھی ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہاں ہر حرف کے اوپر کوئی نہ کوئی اعراب ہوگا، اگر کسی حرف کے اوپر اعراب نہیں ہے تو وہ نہیں کاؤنٹ ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر حرف کے اندر فرض کریں جیسے الحمد ہے، اگر لام کے اوپر جزم نہیں ہے، ہا کے اوپر زبر نہیں ہے تو ہم اسے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اعراب ضروری ہے لفظ کو پڑھنے کے لیے۔ حروف کو ادھوری شکلوں کو جوڑ کے ہم لفظ تو بنا سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم ان پر اعراب نہیں لگاتے ہم ان کو نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا یہ ایک جید اصول ہے کہ قرآن پاک میں ایسے تمام لیٹرز، ایسے تمام حروف جن کے پاس اعراب نہیں ہیں وہ نہیں پڑھے جاتے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا الف لکھا ہوا نہیں پڑھا جا رہا، لام لکھا ہوا نہیں پڑھا جا رہا، واو لکھا ہوا نہیں پڑھا جا رہا، یا لکھا ہوا نہیں پڑھا جا رہا۔ وجہ یہی کہ ان کے پاس اعراب نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اعراب نہ ہونے کی وجہ سے ہم انہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو مرکبات، یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ مرکبات نے بتائی۔ تو مرکبات کا آج کے لیسن کا خلاصہ کیا ہے؟ دو یا دو سے حروف کا ملنا، دو یا دو سے زیادہ حروف کے ملنے کو مرکب کہتے ہیں، اور مرکب میں ہمارا پورا فوکس، پوری توجہ حروف کی ادھوری شکلیں، ادھوری آوازوں کی مشق ہے۔ اسی طرح لفظ کو توڑ کر پہچاننا، مسلسل مشق کرانا۔ تو آگے جب آپ کو موقع ملے تو ضرور اپنے اسٹوڈنٹس کو، جب بھی کوئی نیا اسٹوڈنٹ آئے تو آپ نے اس کے سامنے ورڈ رکھنا ہے، اس کو بتانا ہے مجھے بتاؤ اس میں کون کون سے حروف ہیں، مجھے بتاؤ اس میں کون کون سے حروف ہیں۔ تو کبھی نہ کبھی اچانک سے سرپرائز ٹیسٹ لینے سے دماغ تیز بھی ہوتا ہے۔ تو ہم آج کیا پڑھا؟ آج ہم نے یہ پڑھا کہ حروف میں لیسن نمبر 2 تھا مرکبات، اور مرکبات کہتے ہیں حروف کے علیحدہ علیحدہ لکھا ہونا اور پھر ان کو جوڑنا، جوائن ٹوگیدر، یعنی دو یا دو سے زیادہ حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو اسے اور لفظ بناتے ہیں تو اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے وائٹ بورڈ کر رہی ہوں، آپ نے اپنی کاپیوں پر حروف کی مکمل شکل لکھی ہے۔ پہلے لکھیے با، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی تا، ٹھیک ہے؟ اب با کی ادھوری، با تا اور سا، اسے بورڈ لیٹر کہا جاتا ہے، کشتی نما حروف۔ با کی ادھوری شکل کیا بنے گی؟ با۔ اسما آپ اپنا مارکر آف رکھیں گی بیٹا؟
ٹھیک ہے، اسی طرح تا کی ادھوری شکل کیا آ گئی؟ یہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی کاپیوں پہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ایک نقطے کو اگر میں اسی با کی شکل بنا کر اوپر لکھ دوں، اب مجھے بتائیں یہ کیا بن گیا؟ نون۔ کیا بن گیا؟ نون۔ اب اسی شکل کے اوپر میں دو نقطے نیچے لگا دوں تو یہ کیا بن گیا؟ یا۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں جیم، ہا اور خا۔ جیم کی یہ ہم نے مکمل شکل پڑھی۔ شاہزین پلیز آپ لوگ یہ بورڈ یوز نہیں کریں گے۔ جیم، جیم کی ادھوری شکل کیا ہے؟ جیم کی ادھوری شکل اس کا ہیڈ ہے، ہم نے صرف سر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیڈ جو ہے، باقی ہم نے جسم کا ہمارا کوئی کام نہیں، جب بھی ہم حروف ملائیں گے تو ہم نے صرف ہیڈ لکھنا ہے، یہ ہے۔ اگر میں اس کے ڈاٹ نیچے لکھ دیتی ہوں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ جیم۔ اگر میں ڈاٹ لکھتی ہی نہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ ہاں۔ ہاں۔ اور اگر میں ڈاٹ اوپر ڈال دیتی ہوں تو کیا بن جاتا ہے؟ ہاں۔ ہاں۔ اب آ جاتے ہیں فا کے اوپر۔ فا یہ اس کی مکمل شکل ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈاٹ کے ساتھ۔ اب فا کی ادھوری شکل بھی ہم نے صرف جو ہے اس کا ہیڈ بنانا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ فا۔ اور اگر میں اسی ہیڈ کے اوپر ایک نقطے کے بجائے میں کیا کروں گی؟ دو نقطے لگا دوں گی تو کیا بن جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یوں آپ نے حروف کو پہچاننا ہے کہ یہ سامنے جو حرف لکھا ہوا ہے یہ کس طرح لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جو گول ہا ہوتا ہے، یہ ہے نا گول ہا، ٹھیک ہے، اس کو قرآن پاک میں یوں بھی لکھا ہوا ہے، اس کو قرآن پاک میں یوں بھی لکھا ہوا ہے، اس کو قرآن پاک میں یوں بھی لکھا ہوا ہے، اس کو قرآن پاک میں یوں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کو قرآن پاک میں دو نقطوں کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح الف ہے، الف کی سیدھی شکل بھی آپ کو ملے گی، الف کی ٹیڑھی شکل بھی آپ کو ملے گی، الف کی مختلف شکلیں ملے گی۔ لام کی ادھوری شکل صرف اس کا یوں ملے گا۔ کوئی ایسا لیٹر جو آپ لوگوں کو ادھوری شکل نہ سمجھ میں آئے؟ کوئی ہے ایسا لیٹر؟ آئین، آئین یہ مکمل شکل ہے، ٹھیک ہے۔ آئین جب اسٹارٹ میں ہوگا، کسی بھی لفظ کی شروع میں ہوگا تو اپنے ہیڈ کے ساتھ پریزنٹ ہوگا یوں، اگر نقطہ لگا دوں گی تو غین بن جائے گا، لیکن اگر یہ درمیان میں آ رہا ہے تو پھر ہم اس کی ہیڈ کو یوں کر کے بناتے ہیں اور اس کی ہیڈ کو اندر سے فل بناتے ہیں کہ یہ اندر سے کوئی سوراخ نظر نہ آئے، تو یہ آئین ہوتا ہے، اگر نقطہ لگا دیں گے تو غین ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں اس کے اندر سے سوراخ کے ساتھ اس ٹیڑے حصے کو لے کے آؤں تو پھر یہ سواد کو پریزنٹ کرتا ہے۔ کس کو پریزنٹ کرتا ہے؟ سواد، اور اوپر لگا دیا دات کو۔ اسی طرح سین، سین کا بھی صرف ہم نے مکمل شکل یہ ہے، تو سین کی ادھوری شکل ہم نے کیا لکھنی ہے؟ اس کے صرف ہیڈ کو بنائیں گے، یہ ہے سین کی ادھوری شکل۔ اگر اس کے اوپر میں ڈاٹ ڈال دیتی ہوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ شین۔ شین بن جائے گا۔ اسی طرح اس لیسن میں جو سب سے اہم جو ہے وہ ہے حمزہ کی چار شکلیں۔ ایک حمزہ کی یہ اپنی شکل ہے، یہ ہے حمزہ، اور حمزہ اگر کسی بھی لیٹر کے اوپر آ جائے، چار لیٹر ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن پاک میں حمزہ آیا ہوا ہے، الف، واو اور یا۔ اگر الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے تو اب یہ الف نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ اگر واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے تو اب واو نہیں، وہ حمزہ ہے۔ اور اگر یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے تو وہ یا نہیں، یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ اور یہ کوشچن بہت زیادہ ہوتا ہے کہ حمزہ قرآن پاک میں کتنی شکلوں میں آیا ہے؟ تو پورے قرآن میں حمزہ چار شکلوں میں آیا ہے، ایک حمزہ اپنی اصل شکل میں، ایک حمزہ الف کے اوپر، ایک حمزہ واو کی شکل میں، اور ایک حمزہ یا کی شکل میں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔
تو یہاں پر ہم اپنی آج کی ریکارڈنگ آف کرتے ہیں اور دوبارہ ہم آتے ہیں اپنے قاعدے کی طرف۔ قاعدے کی طرف آنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے پاس، آپ لوگوں کے پاس اگر قاعدہ ہے تو قاعدہ کھولیے۔ قاعدہ ہے؟ نہیں میڈم میرے پاس ہے تو لیکن نہیں ابھی کھول نہیں سکتے، آپ اپنی تصویر شیئر کر دیں۔ جی سب کچھ افشاں جی شیئر کرتے ہیں۔ نہیں، یہ بچہ میرے بال نوچ رہا ہے، یہ سپارہ بھی پکڑ کے پھر کھینچے چلیں گا۔ جی، حروف مرکبات، لیسن نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات کہتے ہیں حروف کو دو یا دو سے زیادہ ملنا، اور ہم آج کی کلاس میں سب بچیاں دو دو لائنیں اس کی پڑھیں گی۔ یہاں پر میں ریکارڈنگ آف کرتی ہوں تاکہ ہم اپنے سبق سننے کی طرف آ سکیں۔ تو ریکارڈنگ سب نے ضرور دیکھنی ہے اور سننی ہے، اور اس پر نیچے کمنٹ ضرور لکھیے گا کہ آپ لوگوں نے کلاس مکمل لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلاس کی برکتوں سے نواز دے، آمین۔